بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ سنائیں گے۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اس واقعے کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ ایک مرتبہ ایسا زمانہ آیا کہ چاروں طرف خشکی ہی خشکی ہو گئی۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت پانی کی کمی آ گئی، بارشیں بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا، جب مکہ میں بارشیں ختم ہو گئی تو اس وقت لوگوں نے ایک بڑا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا۔ ان بڑے بڑے سرداروں نے اپنے ہاتھوں کو ڈبویا اور قسم کھائی کہ بارشیں نہیں ہو رہی، ہمارے بچے تو بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، ہمارے جانور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اس برتن میں ہاتھ ڈبو کر کہنے لگے، خانہ کعبہ کی طرف چلو۔ سب لوگ جب وہاں گئے، انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور قسم کھائی، جب تک بارش نہیں ہوگی ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ ان لوگوں میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو ابو طالب اٹھے اور خانہ کعبہ کی طرف جانے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ چچا آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو طالب فرمانے لگے، بھتیجے آپ کو تو پتا ہے کہ مکہ سارا خشک ہوا پڑا ہے، کئی عرصہ سے بارشیں نہیں ہوئی، ہم سب لوگوں نے قسم کھائی ہے جب تک بارش نہیں ہوگی ہم خانہ کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے بھتیجے میں خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہنے لگے کہ چچا مجھے بھی ساتھ لے جائیں، تو آپ کے چچا فرمانے لگے، نہیں بھتیجے، وہاں مکے کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے ہوں گے، جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو وہ کیا کیا کہیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہنے لگے کہ نہیں چچا مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ آپ کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، تو انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد مکے کے سب بڑے بڑے سردار وہاں جمع ہو گئے، ان سب کو ملا کر کل تعداد 32 تھی۔ جب مکے کے بڑے بڑے سردار وہاں جمع ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ ابو طالب کو آنکھیں نکال کر دیکھنے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب، آپ بچے کو ساتھ کیوں لائے ہو؟ یہاں اس بچے کا کیا کام ہے؟ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے میرے بھتیجے جاؤ اور پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ یہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد وہ 32 لوگ خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر دعائیں مانگنے لگے، اے خانہ کعبہ کو بنانے والے پانی برسا دے۔ اس طرح کرتے کرتے ساری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، لیکن بارش کا ایک قطرہ نہ برسا۔ جب دن کا ٹائم آیا اور سورج سر پر آ کر تپنے لگا، اس کی تپش سے خانہ کعبہ کی دیواریں بھی گرم ہو گئی اور زمین بھی گرم تھی۔ اس دوران کسی نے حضرت ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ جیسے ہی حضرت ابو طالب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ ابو طالب آپ کو غصہ ہو کر کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ، پھر تم کیوں آئے ہو؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا سے کہنے لگے، اے چچا مجھے بھی آنے دو نا، میں دعا کرتا ہوں اوپر والا بارش ضرور برسائے گا۔ آپ کے چچا آپ سے فرمانے لگے کہ ہم 32 بڑے لوگ رات سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور بارش نہیں برسی، اور تو 9 سال کا بارش مانگے گا تو اوپر والا برسا دے گا۔ آپ کے چچا آپ سے کہنے لگے کہ جاؤ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے بعد جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر زور زور سے دعائیں مانگنے لگے،
اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے۔ 2-3 گھنٹے بیتنے کے بعد بھی بارش نہ ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو طالب کو کسی نے آ کے پیچھے سے پکڑا۔ جب آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ آپ کے چچا پھر آپ پر غصہ ہوئے کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہاں مت آؤ، تم کیوں آئے ہو؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے چچا، میں کوئی پانی وغیرہ مانگنے نہیں آیا، بلکہ میں تو آپ کا پسینہ پوجنے آیا ہوں۔ اپنے چچا کا پسینہ پوجنے کے بعد حضرت ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیار ابھر آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہنے لگے، چچا مجھے آنے دو نا، میں بس ایک مرتبہ پانی مانگوں گا اور پانی برس جائے گا۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا ہے۔ وہ سب لوگ اس کو دیکھ کر کہنے لگے، اے پاگل، کہاں پانی آیا ہے؟ تجھے نظر نہیں آ رہا؟ وہ شخص کہنے لگا، میں پاگل نہیں ہوں، میں نے محمد کے منہ سے یہ الفاظ سنے ہیں۔ تو اس کے بعد لوگوں نے کہا، اے محمد آ جاؤ اور جلدی سے آ جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگوں، تم کیا کر رہے تھے؟ وہ لوگ کہنے لگے، ہم یہاں پر پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس وقت کہاں تھا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے، آپ ہمارے پیچھے تھے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اب آپ لوگ پیچھے چلے جاؤ اور میں آگے رہوں گا۔ تو اس پر 20 لوگ پیچھے چلے گئے اور 12 لوگ آگے ہی رہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم مکے کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور یہ 12 سال کا بچہ ہے، اگر ہم پیچھے چلے جائے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، اس لیے ہم ادھر ہی رہیں گے، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور ان سے کہنے لگے، اگر میں پیچھے چلا گیا تو قیامت آ جائے گی، لیکن بارش نہیں ہوگی۔ وہ سب لوگ تو پہلے سے ہی تھک چکے تھے۔ اس کے بعد پیچھے 20 لوگ ان سے کہنے لگے کہ آپ لوگ بھی پیچھے آ جاؤ، ورنہ ہمارے بچے پیاسے مر جائیں گے۔ تو اس کے بعد وہ 12 لوگ بھی پیچھے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہنے لگے کہ تم پانی مانگتے رہے پر میں پانی نہیں مانگوں گا۔ تو وہ لوگ چلا کر کہنے لگے کہ اگر تم پانی نہیں مانگو گے تو تم اور کیا مانگو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، دیکھو کہ میں کیا مانگتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوڑا سا چہرہ دکھا کر آسمان کی طرف اٹھایا تو ایک دم بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو بارش برسنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف کیا تو پورے مکے میں زور زور سے بارشیں ہونے لگی۔ وہاں کے سب لوگ بارش سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ ایک دم آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ صرف انگلی کا اشارہ ہی کر دیتے تو میں بارش برسا دیتا۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، یہ تھا ہمارے نبی کا مقام۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔